الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کہ کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں، علامات اور شرائط نہ بتاؤں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگ جائیں گے، نفسانی خواہشات غالب ہو جائیں گی، مالداروں کی تعظیم ان کے مال کی وجہ سے کی جائے گی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یکون ھذا کہ کیا ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ لوگ زکوٰۃ کو مثل تاوان ٹیکس دیں گے، جہاد سے آیا ہوا مال غنیمت اپنی دولت سمجھا جائے گا، جھوٹ بولنے والوں کو سچا کہا جائے گا اور سچ بولنے والوں کو جھوٹا کہا جائے گا، خائن امین مشہور ہوں گے، امین خائن سمجھے جائیں گے، جن لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہ ہوگا وہ خطیب اور واضح بن جائیں گے، حق کے 10ویں حصوں میں سے 9 کا انکار کر دیا جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن کے فقط حروف رہ جائیں گے، اس پر عمل نہ ہوگا، قرآن کو سنہری جزدانوں سے سجایا جائے گا حالانکہ وہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ سجا کر طاق پر رکھنے کے لیے آیا ہے۔ مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا، لونڈیوں عورتوں سے صلاح مشورے ہونے لگیں گے، ممبروں پر کم عمر نو خیز لوگ خطبے دیں گے، کام کی باتیں عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گی، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی اور گرجوں کی طرح سجائے جائیں گے، ان کے مینار بلند کر دیے جائیں گے، نمازوں کی صفیں کافی زیادہ ہوں گی لیکن ان کے دل اور زبانیں الگ الگ ہوں گے، یعنی دلوں میں بجائے اخلاق کے ایک دوسرے کا حسد اور بغض بھرا ہوا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے کیا ایسا ہوگا؟ رسول نے ارشاد فرمایا ہاں قسم اللہ پاک کی کہ اس طرح ہوگا۔ اور سنو مومن کامل اس وقت لونڈیوں کی مانند ہو جائیں گے، مومن اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں، برائیاں، بے حیائیاں دیکھ دیکھ کر دل ہی دل میں گڑیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کی اصلاح پر قادر نہ ہوں گے، مرد مردوں سے شہوت زنی کریں گے، عورتیں عورتوں سے مشغول ہوں گی، لڑکوں پر بالکل اسی طرح نظر رکھی جائے گی جیسے ایک کواری لڑکی پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اس وقت فاسق لوگ امام حکمران بن کر بیٹھے ہوں گے، ان حکمرانوں کے وزیر بد کردار ہوں گے، بظاہر امین لوگ خیانت کریں گے، نمازیں دنیا کے دھندوں میں پھنس کر برباد ہو جائیں گے، لوگ خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے، خبردار تم نماز کو اس وقت پر پڑھنا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ مشرق اور مغرب سے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، ان کی شکلیں تو انسانوں کی ہوں گی لیکن ان کے دلوں میں شیطانیت بھری ہوگی، وہ نہ چھوٹوں پر رحم کریں گے نہ بڑوں کی عزت و توقیر کریں گے۔ حج تو اس وقت بھی ہوگا لیکن بادشاہوں کا حج سیر و تفریح کے لیے ہوگا، مالدار تجارت مفاد کے پیش نظر حج کریں گے، مسکین سوال کرنے کی خاطر حج کے لیے جائیں گے، عالموں کا حج ریاکاری دکھاوے کے لیے ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یکون ھذا کہ اللہ کے رسول کیا اس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور ایسا ہوگا۔ اس وقت جھوٹ دنیا پر چھا جائے گا، دمدار ستارہ نظر آئے گا، عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت ملازمت میں شریک ہوں گی، بازاروں کی بہتات ہوں گی، قریب قریب ہوں گی، ایسی آندیاں چلیں گی کہ جن میں زرد سانپ ہوں گے، وہ سانپ اس وقت کے سردار علماء کو جپٹ جائیں گے جنہوں نے برائیاں دیکھی اور ان سے منع نہ کیا، اور آج وہ تمام نشانیاں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے بتا دی تھی وہ تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں۔ وہ ریاکاریاں، وہ بدکاریاں، وہ خیانتیں، وہ مظلوموں پر ظلم کرنا وہ سب عام ہو چکا ہے، وہ زنا کے اڈے عام ہو چکے ہیں، جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے فرما دیا تھا۔
اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے اور 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔